میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. It means there is a condition. مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں. اور محبت کا بھی کرائیٹیریا بیان ہوا ہے. محبت تو سب کو ہے، کس ایکسٹریم پر جا کر، کس لیول پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ. the most favorite, the most وہ پرسنالٹی جس سے ہمیں پیار اور محبت اور عشق کرنا ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس کے بغیر ایمان اور دین کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ بار بار سنا ہوگا، لیکن کبھی اس کا معنی امام صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. بار بار سنتے ہیں. اس کی معنی کیا ہے؟ میننگز کیا ہیں؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے، سن لو اس شخص کا ایمان نہیں جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں. یعنی ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. تو اب یہ بات تو ریئلائز پہلے بھی تھی، مزید ہو گئی کہ محبت بھی کرنی ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ سب سے زیادہ کرنی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. محبت کرو گے اور دل و جان سے کرو گے تو سنو ملنا کیا ہے. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ میرے پاس زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا. فرماتے انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب اس کورسپونڈنس کے بعد، اس کانورزیشن کے بعد حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. ہمیں یہ صلہ مل گیا کہ اب اگر نبی پاک سے محبت کر کے زندگی گزاری ہے تو حشر بھی ان کے ساتھ ہونا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو سمجھتے ہیں، اور اگر انہی کے ساتھ حشر ہو گیا پھر تو بیڑا پار ہے. شاعر لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اگر آقا سے محبت کر کے زندگی گزاری ہے تو پھر خوف نہیں ہے، پھر انہی کے ساتھ حشر ہونا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرا دینے والی بات بھی ہے کہ اگر ان سے محبت نہیں ہے، کچھ غلط لوگوں سے محبتیں ہو گئی ہیں. بعض لوگ ایڈمائر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، کس سے؟ جو غیر مسلم ہوتے ہیں. عجیب و غریب اداکاروں سے، عجیب و غریب جناب دنیا بھر کے کھلاڑیوں سے تصویریں لگائی ہوتی ہیں اپنے بیڈ رومز کے اندر، اپنے پرس کے اندر، اپنے والٹ کے اندر. فالو کر رہے ہوتے ہیں انہیں اور کہتے ہیں میں اس کا فین، میں اس کا دیوانہ، میں اسی کو فالو کرنے والا. یہ حدیث پاک جہاں عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست مژدہ ہے، زبردست گڈ نیوز ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے بڑی الارمنگ ہے. کیا آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا حشر کسی غیر مسلم کافر اداکار کے ساتھ ہو جائے، کسی بے حیا اداکارہ کے ساتھ ہو جائے؟
کسی گلوکارہ جس کے آپ دیوانے ہیں اس کے ساتھ آپ کا قیامت کے دن حشر ہو جائے، کسی ایسے کرکٹر فٹ بالر جو کہ اللہ رسول کا نام لیتا ہو، نہ جناب اس کی جو مزہ قطع ہے وہ مسلمانوں والی ہو، اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ حدیث پاک زبردست جہاں گڈ نیوز ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہم کسے فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کو جناب کس کے ایڈمائر کس کو کر کے جس کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، نارملی عشق محبت کسی سے بھی کی جاتی ہے نا، اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں تین مین ریزن جو ہوتے ہیں، یا تو وہ بڑا بیوٹیفل ہوتا ہے، بڑا جمیل حسین ہوتا ہے، اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ بڑا ہی جو ہے وہ کیئرنگ ہوتا ہے، احسانات ہوتے ہیں اس کے، خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ نارملی یہ تین باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ان تینوں باتوں پر میں مختصراً بات تو ایسی ہے، ٹاپک تو ایسا ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، اس موضوع پر کلام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ہائی لائٹ کرنے کی نیت سے کہ جمال، حسن، اگر کسی حسین سے محبت ہوتی ہے تو سبحان اللہ، میرے آقا ایسے حسین ہیں، ایسے کامل حسن والے ہیں کہ جن کے در پر حسن حاضری دے کر کامل بنتا ہے۔ ساری دنیا میں حسین ترین لوگوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا، مگر مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن، اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ، حسن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتنی تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حسن کی تعریف کی ہے، ایک ایک عضو کے بارے میں اتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ سنتے جائیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر لاجیکلی نبی پاک کے حسن کو اور آپ کے چہرے کی نورانیت کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے سمجھنا۔ ہسٹری میں، تاریخ میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے آ رہے ہوں، معاذ اللہ جان سے مارنے آتے ہوں، اور دیدار کرتے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں اور جان دینے والے بن جاتے ہوں۔ لک ایٹ دا ریولوشن، اتنی بڑی تبدیلی۔ بس ٹھیک ہے، آپ کسی سے لڑنے جا رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، اس کا چہرہ دیکھیں گے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا خوبصورت نورانی چہرہ ہے، آپ اسے چھوڑ دیں گے، میکسیمم یہ کریں گے نا۔ مگر اتنا بڑا ریولوشن کہ کئی واقعہ تلواریں لے کر آتے تھے، نہیں چھوڑیں گے، مگر جب جلوہ زیبا دیکھتے تو کہتے اب یہ در نہیں چھوڑیں گے۔ گرفتار کرنے آتے تھے کہ بس اب گرفتار کر کے لے جائیں گے، لیکن جب وہ رخ روشن دیکھتے تھے تو ان کے حسن میں خود گرفتار ہو جاتے تھے، غلامی میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ ایسے کئی واقعات آپ کو سیرت میں ملیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا گھر قربان کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا، بچوں کو قربان کر دینا، نبی پاک کے نام پر کچھ نہ دیکھنا، یہ بتاتا ہے کہ there is a personality، ایک ایسی حسین و جمیل شخصیت، ایسی نورانی اور باکمال شخصیت ان کے درمیان تھی کہ جو دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے پیارے آقا کے حسن کی اور کیا مثال دوں، آج ذکر کرو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کے حسن کی بات کیا کی جائے۔ ایک بار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا، میں نے اس چاند کو دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرما ہو گئے۔ کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کو دیکھتا، پھر میں نے چاند کی طرف نظر دوڑائی، پہلے میں چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا، 14ویں رات کے خوبصورت چاند کو دیکھتا،
پھر نبی پاک کو دیکھتا، فرماتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ نبی پاک سے چاند کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، مگر تخیل رضا دیکھو، آپ چاند کو دیکھیں نا تو اس کے اوپر داغ نظر آتا ہے، فل مون جب ہو تو تھوڑا سا داغ نظر آتا ہے۔ امام عشق و محبت کا عشق دیکھیے، چاند سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے چاند تجھ سے ایک غلطی ہو گئی، شب معراج نبی پاک علیہ السلام تیرے قریب سے گزرے تھے، آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے نا، نبی پاک کے قدم سے جو مٹی لگی تھی نا، وہ راہ گزر کی اگر تو مٹی اٹھا لیتا تو اپنے چہرے پہ ملتا، تیرے داغ دھل جانے تھے۔ کیا لکھتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ بہرحال اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر کسی جناب ایسی شخصیت سے محبت کرنی ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے، تو آؤ اس سے محبت کرو۔ وہ کیسی صورت ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو بچپنے کی خبر، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کیسے نورانی آقا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آج میرے اور آپ اور اگر دنیا میں کسی کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا روشن چہرہ ہے، مگر چہرہ دیکھو میرے آقا کا کیسا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، ایک بار اندھیری رات تھی، سوئی سے کچھ کپڑا سی رہی تھی، اندھیری رات میں چراغ گل ہوا، سوئی گر گئی۔ اب آپ غور کیجئے، اس لائٹ کے اندر بھی میں سوئی اگر گرا دوں اور آپ کو کہوں تلاش کریں، it's quite difficult to find a needle in such a light، لیکن اگر رات گہری ہو، لائٹ بھی نہ ہو اور اب سوئی تلاش quite impossible، مگر کہتی اسی دوران میرے سرتاج میرے حجرے میں تشریف لے آیا۔ اتنا نور نکلا چہرہ انور سے، اتنا نور نکلا۔ بی بی عائشہ فرماتی میں نے اپنی وہ گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ارے میرے آقا کا چہرہ انور ہی اتنا نورانی تھا کہ گلیاں کمرے روشن، یعنی روشن روشن ہو جایا کرتے، اور آج بھی جو ان کا دیدار کر لے اس کا دل روشن ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ قدم اقدس کی کیا بات ہے۔ تو بہرحال حسن تمام ہی نبی پاک کے قدموں میں حاضری دے کر ہوتا ہے۔ اتنا کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے، تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، اگر کسی اسپیشل، کسی با کمال شخص سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار کمال آدمی ہے، اس میں وہ ہے جو لوگوں میں نہیں ہے، ہی از سچ اے اسپیشل گائے، بندہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ کمال کمال کب بنتا ہے۔ ارے جس کے در سے کمال بٹتا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کیسے با کمال۔ پہلے تو حسین کی ایک اور بات کر دوں، کمال اس میں بھی آ جائے گا۔ چلیں آپ جناب کہتے ہیں دنیا کا بہت حسین شخص ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی ایسا حسین ہے جس کے پسینے میں بدبو نہ ہو؟ میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ عطر سے زیادہ معطر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے۔ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ عطر بہت استعمال کرتے ہیں، تو شادی تھی، عطر کی ضرورت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم نہ دے دی کہ جاؤ کسی عطر فروش کی دکان سے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا، حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن پھر آ گئے، کھلے منہ والی شیشی لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، اس بوتل کے اندر۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہتے کہ آقا میں نے عطر مانگا آپ پسینہ دے دیں، خوشی خوشی وہ پسینہ گھر لے گئے۔ اب بچی کی شادی ہے، اپنی بچی کو گویا پیش کیا، گھر والوں نے گویا لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اتنی خوشبو، اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. تو میرے آقا کا پسینہ ایسا معطر ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے قریب ہی ایک ریاست نان پارا ہے, اس کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں اور وہ تحفہ دیتا ہے, انعام دیتا ہے. آپ کے پاس تو بڑا شاندار قلم ہے, آپ تو بڑے پائے کے شاعر ہیں, آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں, آپ کو بھی انعام مل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہو کہ شاندار قصیدہ لکھیں گے, ٹاپ آف دا لسٹ ہو جانا ہے. واقعی قصیدہ جو لکھا, جو کلام لکھا, وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہی تھا, مگر وہ کسی نواب کے لیے نہ تھا, اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور کیا لکھتے ہیں وہ, کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان بیان. تیرے آگے یوں ہے کبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. مگر جس کا مقطع ہے نا, یہ سمجھیے یہ آج کے بیان کا بھی میسج ہے. اور اعلیٰ حضرت نے گویا شاندار پیغام ساری امت کو دیا. کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں پیسے والے کی مدح سرائی کروں, کہتے کروں مدح اہل دبل رضا, اے رضا میں مالداروں کی مدح سرائی کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام کس کا ہوں, اپنے آقا کا. میرا دین پارائے نہ نہیں. اب یہ شاعری کی جو خوبصورتی ہے وہ وقت نہیں ہے, ورنہ بیان کیا جائے کہ نان پارا کی ریاست کو کس طرح پارائے نان کر کے پورا کر دیا کہ میرا دین جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس پیسوں کی خاطر, چند مال و دولت کی خاطر میں بیچ دوں اسے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں. کبھی موقع ملتا ہے تو جناب بے ایمانی کر لیتا ہوں, کبھی موقع لگتا ہے تو سود کا کام بھی کر لیتا ہے, کبھی موقع لگتا ہے تو بے حیائی اور بدکاری بھی کر لیتا ہے. کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں, چلتا ہے, دوستوں میں بیٹھو تو یہ کرنا پڑتا ہے. ارے مارکیٹ کا رول ہے, نہیں کریں گے تو مال کیسے بکے گا. بچے کی شادی ہے, اگر یہ ناچ گانے فنکشن بے حیائی کے کام نہیں کروں گا تو خاندان کا کیا جواب دوں گا. میرے بچے کی خوشی کا معاملہ ہے. کدھر گیا تمہارا عشق رسول, کدھر گئی تمہاری نبی پاک سے غلامی. ارے دل پہ نقش کر لو, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. جب جب ایسا موقع آ جائے کہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ کام کروں یا یہ نہ کروں, اپنے دل سے پوچھنا کہ غلام کس کا, جس آقا کا غلام ہوں یہ کروں گا تو راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. اور اگر دل سے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنے والا نہیں تو چھوڑ دینا. پھر دیکھو مدینے والے کی کیسی نگاہ رحمت ہوتی ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. یہ کمپرومائز کر کے چلنا چھوڑ دو. ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں. پچھلے دنوں ہم یورپ میں تھے, ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک واقعہ وائس کے ذریعے بھیجا. جرمنی کے اندر ہمارے کراچی کا ایک نوجوان 35-36 سال کی عمر تھی, جرمنی گیا. جرمنی جانے کے بعد اس شخص نے اپنے سے 20 سال بڑی عورت سے, جو کہ مسلمان نہیں تھی, کرسچن تھی, اس سے شادی کی. لوگوں نے کہا, مسلمان بھی نہیں کیا, کہ تم کیا کر رہے ہو, حرام زندگی گزارو گے. کہا بوڑھی ہے, تھوڑے دنوں بعد مر جائے گی, گھر بھی مل جائے گا, دولت بھی مل جائے گی, پاسپورٹ تو ویسے ہی بن جانا ہے جب شادی کرنی ہے. بڑا سمجھایا مگر آنکھوں پر پردہ تھا, صرف دنیا ہی دنیا تھی. بہرحال اب کیا ہوا, 20 سال گزر گئے. یہ 35 سال والا 55 سال کا ہو گیا, وہ 55 سال والی 75 سال کی ہو گئی. اور اب پچھلے دنوں اس شخص کا اس بوڑھی عورت سے پہلے انتقال ہو گیا. وہ مرتی اس سے پہلے یہ چلا گیا. اب اس جرمنی کے اس شہر کے مسلمانوں نے اس لیڈی سے, اس خاتون سے رابطہ کیا کہ یہ ہمارا مسلمان تھا, ہمیں لوٹا دو, ہم اس کی تدفین کریں گے. عورت کہتی نہیں, قانونی طور پر میرا شوہر تھا, میں اس کی تدفین کروں گی. بڑی بحث و مباحثہ ہوا, بڑا یہاں سے اس کے گھر والے بیچارے جو کراچی میں تھے انہوں نے بڑی کالز کی, کوشش کی کہ ویزا مل جائے, پہنچ جائیں. ایک پرٹیکولر ٹائم تک وہاں کی گورنمنٹ انتظار کرتی ہے,
یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا. آخر میں اس خاتون نے ایک لیٹر دکھایا جس پر اس نوجوان اس مرد کی سائن تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری وائف میری بیوی جیسے چاہے میرا انتظام کرے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی کو جلا دیا گیا, اس کو دفن نہیں کیا گیا. یہ ہے مسلمانی, یہ ہے ہمارا ایمان, یہ ہے نبی پاک سے محبت کا تقاضا. اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان اور دین سے اتنی دوری. یورپی کا واقعہ ہے, ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور والد کا انتقال ہو گیا. بڑا بھائی کہیں ٹور پہ گیا تھا یا کسی کام سے گیا تھا. چھوٹے بھائی نے دیکھا ابو کا انتقال ہوا ہے. اور فیونرل سروسز کہلاتی ہیں, آخری رسومات کو ادا کرنے والی کچھ سروسز ہوتی ہیں. اس نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ سب سے سستی فیونرل سروس کون سی ہے. مسلمانوں کی $2,500 پاؤنڈ ہوں گے کیونکہ قبر وغیرہ مہنگی ملتی ہے. اور اس نے دیکھا کہ £500 کے اندر فیونرل سروسز ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس نے فون کیا کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہوا ہے, لے جاؤ. والد کو لے گئے. چند دنوں کے بعد بھائی آیا, کہا والد صاحب کا انتقال ہوا, مجھے بتایا نہیں. اچھا کیا کیا پھر آخری رسومات کا؟ کہا میں نے £1,500 بچا لیے. کیسے بچا لیے؟ کہ £2,000 کی قبر ملتی تھی, £500 میں نے جب فیونرل سروس دیکھی ان کے حوالے کر دیا. اور جب معلوم کیا دوڑتے دوڑتے گئے تو پتا چلا انہوں نے اپنی رسم کے مطابق اس کے باپ کو جلا دیا تھا. ایسی اولاد, ہم اپنی اولاد کو کیا تیار کر رہے ہیں؟ علم دین نہیں سکھاؤ گے, دین سے اتنا دور رکھو گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, گھر جا کے بچوں کو بٹھا کر کہنا بیٹا یہ پیپر کاپی اٹھاؤ, ذرا کرکٹرز کے نام لکھو. شاید پورا پیج بھر دیں گے. ایک پنا گھمانا, اب ذرا ایک کام کرو فٹ بالرز کے نام لکھو, وہ بھی شاید پیج بھر دیں گے. تیسرا پیج گھمانا, کہنا بیٹا ویسا کرو سیاست دانوں کے نام لکھو, ورلڈ کے لیڈرز کے نام لکھو. وہ لکھتے چلے جائیں گے. آگے آ جاؤ بیٹا, اب معاذ اللہ اداکاروں اور گلوکاروں کے نام لکھو, شاید اس کے تو کئی صفحے بھر دیں گے. پھر کہنا بیٹا ذرا نبیوں کے نام لکھو, ذرا صحابہ کے نام لکھو. یہ ہے ہماری نبی پاک سے اٹیچمنٹ, یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول. آج ہمیں ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار کے ہیروز پتا ہیں, اس کے ہتھیار پتا ہیں. کہ مجھے اور ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ غزوہ احد کیسے ہوئی تھی. ارے فرشتوں کا نزول غزوہ بدر میں کیسے ہوا تھا, کس طرح جان نثاری کی مثالیں صحابہ نے قائم کی. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ اس قدر دین سے دوری. آپ کہتے ہیں جناب ہم لبرل اور ہم دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں, دلائیے اگر جائز طریقے سے دلا رہے ہیں, مگر یہ کیسی تعلیم ہے کہ بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا. میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پہا رہے نہ. کم از کم سیرت مصطفیٰ اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں. بچوں کو بٹھائیں, آؤ میں آپ کو سناتا ہوں میرے آقا کا بچپن کیسا تھا, میرے آقا کی ولادت کے وقت کیا واقعات ہوئے. آؤ بتاتا ہوں نبی پاک نے کیسی مکی زندگی گزاری. آؤ میں آج سناتا ہوں میرے آقا نے ہجرت کیسے کی. سنو آج میں سناتا ہوں مدینے کی زندگی کیسی تھی, معجزات کیسے تھے. ارے آپ کے بچے دیوانے ہو جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایسے آقا ہے ہمارے, اب ان کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اے کاش آج کے اس اجتماع میں یہ میسج لے کر جائیں کہ کنیکشن مضبوط ہو جائے, نبی پاک سے سچی محبت ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین بالصلاۃ, میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائی جتنے یہاں اس ہال میں موجود ہیں, اس گھر میں موجود ہیں, جو بعد میں اس بیان کو سنیں, ایک نیت آج کر کے جانا ہے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور چلا جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس آپ یہ نماز کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. کیا معلوم وہاں قبول ہو گیا نا, اپنا میرا پاک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.